48واں ادب، دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے، جلدی نہ کرے دعا کے قبول میں، ٹھیک ہے، آرام سے دعا کرے. اور سنیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی پیارا اللہ کا دعا کرتا ہے نا، اللہ کا محبوب، بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تو اللہ کے پیارے ہوئے نا، اللہ کو نماز پیاری ہے، درود شریف پڑھا، تلاوت قرآن کیا. میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی دعا کرتا ہے نا، اور اچھا آپ نیک ہوں تب میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ نیک ہو، اللہ کا پیارا ہو اور دعا کرے تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں الہی تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ٹھہرو، ابھی نہ دو، ابھی نہ دو، تو پھر مانگتا ہے. جبریل فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مولا تیرا بندہ کچھ مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے ٹھہرو، ابھی نہ دو. حضرت جبریل فرماتے ہیں مولا آخر کیوں، یہ تو تیرا پیارا بندہ ہے. اللہ فرماتا ہے اس کو مانگنے دو، مجھے اس کی آواز پسند ہے، مانگنے دو اس کو، اس کی آواز مجھے پسند ہے، دے دوں گا تو چلا جائے گا، مانگے گا نہیں. اور فرمایا جب کوئی کافر یا فاسق مانگتا ہے نا، گنہگار، اللہ فرماتا ہے جلدی دو اس کو، جلدی دو اس کو، جلدی دو. جبریل امین کہتے ہیں مولا یہ تو گنہگار ہے، فرماتا ہے اللہ مجھے اس کی آواز ناپسند ہے، اس کو دے کر کے ختم کر دیا جائے. تو اس لیے اگر کبھی دعا میں تاخیر ہونا، بتاؤ امام الانبیاء، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، آپ نے پیر کی دن دعا فرمائی، ظہر اثر کے درمیان دعا قبول نہ ہوئی، پھر منگل کے دن دعا کی، دعا قبول نہ ہوئی، پھر بدھ کے دن میرے آقا نے دعا فرمائی، دعا قبول ہو گئی. مطلب یہ نہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حضور سے زیادہ آواز اللہ کو کس کی پسند ہوگی، ان سے زیادہ آواز اللہ کو کس کی آواز پسند ہوگی، وہ تو محبوب خدا سراپا بن کر کے تشریف لے کر کے آیا ہو. تو اگر کبھی تاخیر ہو نا، اور بہت سارے کہتے ہیں حضرت میں درود شریف پڑھ کر کے دعا مانگ رہا تھا، ارے بابا درود شریف پڑھنے کے بعد ہی تو اللہ کو آواز پسند آئی ہے، گناہ کرنے کے بعد تھوڑی نا اللہ کو آواز پسند آتی ہے. گناہ کرنے کے بعد اگر مانگا اور مل گیا تو اس ملنے پر خوشی مت منانا اور افسوس کرنا کہ ہائے میں کتنا محروم کہ میرے رب کو میری آواز ہی پسند نہیں ہے. اگر گناہ کرنے کے بعد فوراً، اب یہ نظریہ اپنا لو، اگر گناہ کرنے کے بعد فوراً مل گیا تو اس ملنے پر خوش مت ہونا، اس لیے کہ تمہاری آواز اللہ کو پسند نہیں ہے، اس نے تم کو دے کر کے فوراً اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے. لیکن درود پڑھنے کے بعد بھی اگر مانگ لو اور فوراً نہ ملے تو یاد رکھ لینا، ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں یار، اللہ کو ہماری آواز تو پسند ہے نا. نہیں ملے تو کیا ہوا، اس کو پسند ہے ہماری آواز. اب اس سے بڑی ہمارے لیے دولت کیا ہو سکتی ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا میں جو ہے بالکل جو ہے یحییٰ بن سعید بن قطان رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اللہ کو خواب میں دیکھا، عرض کی مولا میں اکثر دعا کرتا ہوں تو قبول نہیں فرماتا ہے. بزرگ ہیں، اللہ کے محبوب ولی ہیں، فرمایا خواب میں دیکھا اللہ کو مولا میں دعا کرتا ہوں تو قبول نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں اس لیے دعا میں تاخیر کرتا ہوں، تیری آواز کو میں دوست رکھتا ہوں اس لیے میں دعا میں تاخیر کرتا ہوں. تو دعا مانگنے بہت سارے ہمارے احباب، حضرت وہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، نام لے کر کے دعا کیجئے گا، وہ فلاں بیمار ہے نام لے کر کے دعا کیجئے گا. میرے دادا دادی کا انتقال ہوا، میں یہیں پہ امام تھا، سالوں ہو گئے، شاید میں نے کبھی نام لیا ہو. اچھا میں جب کہتا ہوں کہ اللہ جتنے بھی ایمان والے دنیا سے گئے تو اس میں میرے دادا دادی نہیں آئے، اس میں آپ کے گھر والے نہیں آئے، یہ نام لینے کا تصور ٹھیک ہے کبھی نام لے لیا، لیکن اگر امام نہ لے تو کتنے تو امام کے سر پہ آ جاتے ہیں کہ امام نے نام نہیں لیا. کتنا بڑا جرم کر دیا امام. کیا عقیدہ آپ کا نہیں ہے کہ جب ہم نے اللہ سے کہا میرے مولا جتنے بھی حضور کے غلام دنیا سے گئے سب کو بخش دے، تو کیا آپ کے گھر کے جانے والے کو آپ حضور کا غلام نہیں سمجھتے؟ آپ اگر حضور کا غلام سمجھتے تو ہم نے تو کہہ دیا ہے اللہ سارے حضور کے غلاموں کی بخشش فرما دے، اس میں آ گیا ہو. اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، دعا کے وقت میں عقیدہ ڈھل مل مت رکھو، عقیدہ گڑبڑ مت رکھو. اللہ سے دعا کر رہے ہو، اللہ سے مانگ رہے ہو، کسی اور سے نہیں کہ بولنے میں کچھ کمی رہ گئی تو ملنے میں بھی کمی ہو جائے گی. نہیں، بارگاہ مولا ہے، بولنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، رب کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا یہاں اپنے عقیدے کو جو ہے بالکل کچا مت رکھیے، بالکل عقیدہ پکا رکھیے.